اب دیکھیے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی. بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک صحابہ یہ ارشاد نقل ہوا ہے ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے. المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے. ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے استشرفها شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے. وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں. صحن میں ہوگی تو شاید ادھر ادھر کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے. اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل. یہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج ہے نا، اس سے بن رہا ہے، ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے. یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور سنیے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار وہ پڑھتی تھی. قرآن کہتا ہے اپنے گھروں میں رہو. حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی. پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط. حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کرے گی. یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے. اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقویٰ اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے، گندگی ہے، وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہے، جس انداز میں کر رہی ہے، جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کرخت آواز میں بات کرو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف بات کہو، صرف اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں. تمہاری اصل جگہ گھر ہے، باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا بعد میں ذکر آ جائے، لیکن فلسفہ کیا ہے؟ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے. جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان طاقتا ہے اس کو، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اسے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جو جاہلیت تھی، اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی، اب وہ طریقہ اختیار نہ کرو. دیکھیے یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے. مرد کے اندر قوت ہے، وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا ہے. کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے، راستہ چلتے کسی کو لگا کندھا، قوت ظہور چاہتا ہے. عورت کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے، جسمانی طاقت تو نہیں ہے نا، اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. اس کا نام تبرج. بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی، اور ظاہر بات ہے دور سے مسافر آ رہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی، تو نگاہوں میں آنا، نگاہوں میں کھپنا، یہ تبرج. تو تم جس طرح پہلے بناؤ سنگھار کر کے نکلا کرتی تھی، اور تبرج الجاہلیہ اب چھوڑ دو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو، زکات ادا کرو. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہیں، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اسی طریقے سے استیزان کا معاملہ بھی آیا ہے، لیکن وہ بھی صرف نبی کے گھروں تک آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اذن نہ دیا. یہ پرائیویسی، گھر کی پرائیویسی.
پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا کیونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں. میں نے عرض کیا نا ان احکام کا آغاز ہوا جیسے شراب کی حرمت، آغاز سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ. اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں. تو مت داخل ہوا کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ حجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں. پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے پر کوئی پردہ پردہ نہیں ہوتا تھا، اور گھر کوئی کنالوں کے اور ایکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر. لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے اس کے بعد سے جب سے یہ آیت اتری گھروں کے اوپر پردے ڈال. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا، چہرے کا پردہ حجاب، اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرار دیا. اور پھر دیکھیے جو ریئلزم میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان پہ عورت کی ہے. حب زین للناس حب الشہوات من النساء. اور پھر حضور نے فرمایا حب الیہ النساء والدین. یہاں بھی فرمایا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے. اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے اور ازواج مطہرات ہونے کی حیثیت سے تمہاری ماں بھی ہے، لیکن ایک عورت بھی تو ہے. اور تم چاہے صحابی ہو کچھ بھی ہو تم مرد بھی تو ہو. یہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساتھ ہے. نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماورا ہے، معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ. وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں، پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے اسوہ بن جاؤ. فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شے لینا دینا ہے اس سے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم سورہ احزاب کے اندر. اس کے بعد اسی سورہ احزاب میں اس سے جو مستثنا ہے گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے، جن کے سامنے ازواج مطہرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی، ان کی ایک فہرست دی گئی. یہ مختصر فہرست ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. کوئی حرج نہیں ہے ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے سلسلے میں. ابو بکر آئے تو جائے سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں کون روکے گا، اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے. ولا نسائہن اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں آپ، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، اجنبی عورتیں نہیں. اس پر مزید گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کے ملک یمین ہے. ان میں ایک رائے یہ ہے کہ مراد صرف باندیاں ہیں اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو بچہ ہو. بہرحال یہ آراء ہے علیحدہ. واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب آئیے سورہ نور کی طرف. اب میں یہاں پر سورہ نور میں آغاز جو ہوا ہے سورہ نور کا وہ سب کو معلوم ہے. زنا کی کیا حد ہے، سزا کیا. غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ اس کی سزا 100 کوڑ ہے. اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے، 4 گواہ نہ لا سکے، تو قذف کی حد کیا ہے، 80 کوڑ. اس کے بعد اصل میں جو زنا کا سد باب کرنے کے لیے احکام ہے وہ آئے. چنانچہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا، استیزان کا حکم بڑی تفصیل کے ساتھ آیا، بہت تفصیل کے ساتھ آیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اہل ایمان مت ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو. یہی تمہارے لیے خیر بہتر ہے. اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا. اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں یہ آپ سن لیجیے. بہت سخت احکام. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحصاة ففقعت عینه ما كان عليك من جناح. متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے
فما کان علیک من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آیا ہے من اطلع دار قوم بغیر اذن ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی حرجانہ نہیں ہے، کوئی اس کی دیت نہیں، کوئی حرجانہ نہیں۔ اجازت لینے کے ضمن میں کیا ہے؟ حضور نے طریقہ بتایا، 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی اور فرمایا اگر تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔ قرآن میں بھی ہے اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر تم کہتے چلے جاؤ، ملاقات نہیں ہو سکتی چلے جاؤ۔ ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے، پھر تو اس کو ملنا ہے، لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے۔ اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اور برا نہ مانو کہ میرا یہ معاملہ کیا، میں آیا تھا اور مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات کی نہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایک مرتبہ آپ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے۔ حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے، تیسری مرتبہ بھی آپ کہیں۔ پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے استیزان کا معاملہ۔ اب آ رہی ہے اصل آیت، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر ما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ لمبی آیت ہے۔ اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں، ویحفظن فروجهن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو۔ دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا مسئلہ ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں، یہ کیوں کہا گیا؟ آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر۔ انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا، ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا، یہ انسیسٹ کرنا۔ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی، بڑی فیسیں ہیں، بڑی دوائیں ہیں، جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلورشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض ہیں۔ اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے۔ بیٹی سے زنا کیا باپ نے، بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں کرتا۔ بہن سے زنا کیا بھائی نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا، یہ وبا آ چکی ہے۔ کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دی کہ باپ نے میرے ساتھ کیا۔ یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں، اس لیے کہ جب زنا کے جو دوائی ہیں، داعیات ہیں، زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی، عام ہوگی، تو راستے نکالیں گے۔ گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے، بیٹی بیٹی ہے، لڑکی ہے۔ جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھے۔ یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے، وہ تو سوسائڈ ہو جائے گی، موت آ جائے گی، وہ گاڑی آپ کو روک دے گی۔ یہ گھر کے اندر ہے، اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے۔ میں نے آپ کو فرائڈ کی بات بتا دی ہے، وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بری نگاہ بیٹی پر ڈالا اس میں سیکس ہے، سیکس کا جذبہ ہے۔ اگر ماں بیٹے پر محبت بری نگاہ ڈال رہی ہے تو سیکس ہے، ایڈیپس کمپلیکس مشہور ہے اس کا۔ لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے، بھائی مرد ہے، بہن عورت ہے۔ لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔
میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا. اسلائی صاحب نے کہا, جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے, تو کہتے میری آنکھیں کھل گئی اور چابی مل گئی, کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی, ان کی اصل پس منظر کو, حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا. تو یہ جو ہے غزل بصر, یہ باہر کے لیے نہیں ہے, یہ گھر کے اندر. بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے, اس کے سینے کے اوپر ابھار آ رہا ہے, اس کو مت نگاہ دیجیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے, گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے, اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا. گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن من فروجهن, اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے, اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے. آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی. ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اس کے اسکالر ہیں, ریسرچ کا, انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے, شامل ہے, لہذا پردہ نہیں ہے. اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی, اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا جب ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے. تو یہ مولوی بلاٹے جو کہتے پڑتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے, تو بات ختم ہو گئی. دی میٹر از کلچ. میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا, پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں, تو پھر یہاں پردے کا چہرہ کا معاملہ کیا؟ سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام سطر ہے. عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں, بس. کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ, باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ سطر ہے, سطر محرموں سے پردہ ہے. اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب, سرجن, بس. یہ محرموں کا. گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی. محرم آئیں گے, چچا اس کا محرم ہے, آئے گا, لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا, چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی, لیکن محرم ہے. لیکن باقی جسم سطر, عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا. بال بھی سطر میں شامل ہے. سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے, بہت بڑا مسئلہ, انہوں نے چہرے کو نکال دیا, صرف سکارف سمجھا ہوا, پر حجاب کہتے ہیں. حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا, وہ صرف ایک حصہ ہے, لیکن ایک حصہ صحیح ہے. سر کے بعد جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے, یہ سطر میں شامل ہے. چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر, ہاتھ ہے پونچھوں سے باہر, اور پیر ہے ٹخنوں سے نیچے, بس. اللہ تو فرمایا ما ظہر منہا زینتہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. دیکھیے, اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے, چہرے پر بھی نقاب ہے, آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے, تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے. اگر طویل القامت ہے, قد و قامت, یہ اس کا حصہ ہے کہ وہ کہاں چھپائے گا. اور غالب نے جو شعر کہا ہے, تیرے سرو قامت سے ہی قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں. سرو قد عورت, اسی طرح جسم سے ڈول ہے, اکیرا بدن ہے, یہ تو نہیں چھپے گا. عورت موٹی ہے, کیسی ہے, جسم جو غیر متناسب ہے, یہ تو نہیں چھپے گا. متناسب ہے اعضاء, قد داور ہے, اکیرا بدن ہے, یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا. یہاں ہو رہا ہے کہ جو صدر کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا, زینت کا, اور وہ چہرہ. لیکن اب اس میں ایک اور بات, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں, دل باغ ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت, تو وہ اپنی چادر لپیٹ کے لیے, لیکن چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں. وہ سورہ احزاب کی آیت رہ گئی, میں بیان کروں گا. اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی. گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا, آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے, ہلکی سی اوڑھنی وہ گھر میں. لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ, اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے, بکل اوڑھنیوں کے, اپنے سینوں کے اوپر, گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں, تاکہ یہ سینے کے جو اگھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے.
دیکھیے صدر کا تقاضے کہاں گر لیے. لباس نبیز ہونا چاہیے، باریک نہیں. حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے. باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس ہے، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیز ہونا چاہیے. لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں. اور پھر سینے پر ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائے گے. ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر مکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہو. پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ. اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ سب سے بڑھ کر مظہر اول کون سا ہے؟ نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے. اب میں ذرا شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ اپنی شاعری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں. یہ لب لعلین کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں؟ یہ عارض گلگون یہ کہاں ہوتے ہیں؟ چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں؟ یہ چاہے زقن، تھوڑی میں اگر کچھ کھڈا پڑا ہوا ہو چاہے زقن، یہ تعریفیں جو شاعری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بجگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں؟ اور ستواں ناک یہ کہاں؟ چہرہ ہی تو نہیں. سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ، اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپایا؟ ہاں دوسری چیز چھاتی کے اوپر بہت پرٹیکٹیو ہوتی ہے چھاتی، اس کے لیے یہ ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ. کرتا بھی دبیز کپڑے کا ہو، کرتا جو ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہو، شلوار اور دبیز تر کپڑے کی ہو، ڈھیلی ڈھالی ہو، اور اوڑھنے کا بکل جو ہے اپنے سینے پر باندھ لے. اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اب یہاں یہ زینت کا لفظ آ رہا ہے چہرے کے، اور چہرے ہی میں کچھ سنگھار بھی ہوتا ہے. کچھ سرما لگایا ہوا ہے، فرض کیجیے کسی اور طرح کا کوئی زیور پہنا ہوا ہے، گلے میں پڑا ہے، کانوں میں گدے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ زینت چہرہ اور اس کے ساتھ کوئی بناؤ سنگھار کا معاملہ، جس کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی. عورت کو گھر میں بن سور کر رہنا چاہیے، شوہر کے لیے ایٹریکٹیو رہنا چاہیے. خاص طور پر شوہر جب آنے والا ہے شام کو دفتر سے، اس وقت عورت جو ہے بن سور کرنا ہے. اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ جتنی بھی انسان میں سیکسول انرجی ہے وہ مرکوز رہے شوہر اور بیوی کے درمیان. یہ فلسفہ ہے، ادھر ادھر نگاہ جائے نا. جتنا یہ بانڈ آف لو ان اسپاؤسز کے درمیان مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان کا ادارہ مضبوط، صحت مند اور اگلی اولاد کی تربیت کے لیے مثبت ماحول. اب ان کے لیے کہا گیا کہ چہرے کی زینت اور چہرے کے اوپر اگر کوئی بناؤ سنگھار ہے، زیور ہے، اس کی زینت نہ ظاہر کریں. مگر اب یہ یہاں تفصیلی آئی ہے، جو محرم ہے ان کی تفصیل، اور میں بیان کر چکا ہوں. محرم وہی ہے صرف جن سے کبھی کسی حال میں شادی نہیں ہوئی. بھائی سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، باپ سے، دادا سے، چچا سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی، ماموں سے کسی حال میں شادی نہیں ہو سکتی. ہاں چچا کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے. ماموں اور خالہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، وہ نامحرم ہے. تو فرمایا کن کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے؟ الا لبعولتہن، سب سے بڑھ کر تو شوہر، اور آبائہن، اور یہ آپ نے باپ. اچھا باپوں میں نوٹ کی نہیں، باپ حقیقی ہو، اخیافی ہو، اللہ کی ہو یا رضائی ہو، یہ چاروں قسم کے باپ اس میں شامل ہیں. جس عورت نے دودھ پلایا تھا اس کا شوہر بھی باپ بن گیا. اور آبائے بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، یا ابنائہن، ان کے اپنے بیٹے. بیٹوں میں بھی آئیں گے چاروں، اللہ اخیافی، عینی اور رضائی. او ابنائے بعولتہن، اور اپنے شوہروں کے بیٹے، ہو سکتا ہے شوہروں کی اور بیویاں بھی ہوں تو ان کے بیٹے بھی، جو ستیلے بیٹے ہیں وہ بھی محرم، ان سے کسی شکل میں کبھی شادی نہیں ہوتی. او اخوانہن، یا ان کے بھائی. او ابنائہن، یا اپنے بیٹے. او ابنائے بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے. او اخوانہن، یا اپنے بھائی. او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے. او بنی اخواتہن، اپنا بھتیجا. اپنا بھتیجا شوہر کا بھتیجا نہیں، اپنا بھتیجا محرم ہے. اپنا بھانجا محرم ہے، شوہر کا بھانجا محرم نہیں ہے. او نسائہن، یا ان کی عورتیں، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں. ہر عورت بھی محرم نہیں ہے، نوٹ کر لیجیے. نسائہن، عورتیں بڑی بڑی قطامائیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا فتنے اٹھاتی ہیں، آتی ہیں گھروں کے اندر، کیا ذریعہ بنتی ہے پھر پیغام رسانی کا اور